بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ ھدی للناس، یہ قرآن کریم سرتاپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ وبینات من الھدی، اور ہدایت کے واضح دلائل اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک چونکہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں اور قرآن کریم میں بڑی نسبت اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ قرآن بھی اس میں اترا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ ان سے قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں تراویح کا عمل ہے، پورا قرآن کریم مکمل کرنا تراویح کے ساتھ ایک مستقل سنت مؤکدہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، رمضان کے روزے اور قرآن کریم یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، کہ میں نے دن کو اس کو کھانے پینے سے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، میں نے اس کو رات کو نیند سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں اور قرآن کریم میں بڑی مناسبت ہے۔ رمضان کے حوالے سے ہم نے کافی گفتگو کی آپ کے سامنے۔ اب میں قرآن کریم کے حقوق کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے اور کتاب ہدایت ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑھ کر نعمتیں دو نعمتیں ہیں، ایک ہے قرآن کریم اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے تو اتنا بڑا اس کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں ہمارے ذمے، ہم پر؟ دیکھیں، علماء کرام نے، مفسرین عظام نے قرآن کریم کے تقریباً مختلف مقامات سے جمع کر کے غور فکر کرنے کے بعد جو ہم نے خلاصہ نکالا ہے، تو قرآن کریم کے 8 حقوق بنتے ہیں۔ اور یہ جو 8 حقوق ہے یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، مختلف مقامات پر اللہ نے مختلف انداز میں ان کو بیان فرمایا ہے، جن کا خلاصہ نچوڑ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا، یہ پہلا حق ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے اس کو، اس پر ایمان لانا یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کا ادب و احترام کرنا، یہ ایک بڑا اہم وسیع عنوان ہے۔ یہاں یوں سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو بند کیا، اوپر رکھا سب، حالانکہ بہت سارے آداب ہیں۔ اوراق مقدسہ کا بڑا خیال رکھنا، ہمارے گھروں میں قرآن کریم کے اوراق ہوں یا اس طرح کی چیزیں، اس کے لیے باقاعدہ سوچنا کہ اس کو میں بہتر طریقے سے کہاں رکھوں۔ قرآنی آیات ہے، آج کل ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ قبر کے کتبوں کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں لکھ دیتے، دیکھا دیکھی میں دیکھتے نہیں ہے، بس وہ لکھ دیتے ہیں قرآن کی آیت اس کے اوپر، کلمہ بسم اللہ، بڑی بے ادبی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو میت کی چارپائی کی چادر ہوتی ہے اس کے اوپر بھی قرآن کریم کی آیتیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی انتہائی بے ادبی ہے۔ قرآن کریم کا ادب اور احترام یہ انتہائی اہم اور مسلمانوں پر لازم ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک کلاس سے یا ایک نشست سے، ایک مجلس سے ہم نہیں سمجھ سکتے، مستقل بنیادوں پہ بیٹھ کر کے کہ قرآن کریم کا ادب کیا ہے، قرآن کریم کا احترام ہم کیسے کریں، اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کو بجا لانے کی ضرورت ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا۔ دیکھیں، ایک ہے قرآن کریم کے الفاظ اور ایک ہیں قرآن کریم کے معانی۔
قرآن کریم کے الفاظ سیکھنے کو اور صحیح پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں۔ علم تجوید مستقل علم ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنا، یہ بھی قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے اور صاف صاف کر کے پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ ترتیل کے کیا معنی کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھے؟ فرمایا ترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف، قرآن کریم کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا تجوید کے ساتھ۔ قرآن کریم میں وقف کے اصول ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں کیسے رکنا ہے، ان اصولوں کا خیال رکھنا۔ تو یہ مستقل علم ہے جو مسلمانوں پر لازم ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھے۔ نمبر 4 ہے تلاوت کا اہتمام کرنا۔ مسلمان کی زندگی میں دیکھیں قرآن کریم کی الفاظ کی تلاوت ایک مستقل عبادت اور مستقل ثواب ہے، اور قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ سیکھنا یہ ایک مستقل عمل ہے۔ ہمارے ہاں بعضی لوگوں نے اس بات کو مشہور کر دیا کہ اصل قرآن کا مقصد تو یہ ہے، اور یہاں تک کہ بعض حضرات تو یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ الفاظ کے رٹنے سے کیا فائدہ ہے، حالانکہ قرآن کریم کے حفظ کرنے کے اپنے فائدے ہیں، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا مسلمانوں پر فرض ہے، یہ ایک مستقل عمل ہے، اور قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ سیکھنا یہ ایک مستقل عمل ہے۔ تجوید کے ساتھ سیکھنا تو فرض عین ہے، اور تفسیر کے ساتھ سیکھنا مکمل فرض عین میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے، لیکن اگر کسی نے پورے قرآن کریم کو الحمد سے والناس تک تفسیر کے ساتھ نہیں سیکھا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہ گار ہے، لیکن اگر تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں سیکھا تو یہ گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کرے گا، ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تلاوت کرنے پر، ایک لفظ نہیں، ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نہیں کہتا الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ ایک لفظ ہے، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، تو یہ 30 نیکیاں ہوئی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام یہ بہت اہم عمل ہے جو مسلمانوں میں ناپید ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں میں بڑی کمی آ رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں پہلے قرآن کریم کی تلاوت کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، مساجد میں لوگ بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، لیکن اب یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ قرآن کریم کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوتا ہے منزل۔ منزل کا کیا مطلب ہے؟ کل 7 منزل ہے۔ صحابہ اور تابعین کا معمول تھا کہ 7 دن میں قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے، یہ اس عمل کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 5 ہے قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ سیکھنا، یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم بچوں کے نصاب کو دیکھیں تو ایک چھوٹے بچے کا نصاب اتنا بڑا ہوتا ہے اسکول کا، قرآن کریم تو ایک کتاب ہے، اور اگر ایک انسان اپنی زندگی کے مقاصد میں اس کو شامل کر لے اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سیکھتا رہے زندگی بھر تو آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ، اے ابو ذر آپ صبح کو نکلے اور ایک آیت قرآن کریم کی سیکھے، 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رکعہ، اور آپ صبح کو نکلے اور ایک باب مسائل کا سیکھے، 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ تو قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ سیکھنا کہ اسکول کے اندر ایک مضمون 1 گھنٹہ یا ایک مضمون اسلامی رکھتے، اس کے پڑھانے والے علماء ہوتے تو مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ 6 نمبر پر ہے قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 5 علوم بیان کیے ہیں، اور ان میں سے ایک علم ہے علم الاحکام، احکام کا علم، اوامر ہے، نواہی ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ اصل قرآن کا موضوع ہے۔ مسلمان اس کا مکلف ہے، عمل کرنے کے لیے اصل پہلو وہ ہے کہ قرآن کریم کے احکام کو سمجھے اور ان پر عمل کرے۔ اور نمبر 7 ہے قرآن کریم کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔
قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے، جو سمجھنے کو ملے، اطمینان کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا ایک آیت بھی سیکھو، اللہ کی مخلوق تک اس کو پہنچاؤ۔ یہ بھی قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور 8واں حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو نظام کی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ دیکھیں یہ اللہ کا کتاب ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جگہ جگہ پر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مقاصد میں سے ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا اور اللہ کے نظام کو غالب کرنا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر دین حق دے کے بھیجا ہے تاکہ اللہ کا دین دنیا کے تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ یہ ہماری اجتماعی زندگی میں آ جائے، ہماری تربیت ہے، ہمارے معاملات ہے، کاروباری لین دین ہے، ہمارے مارکیٹوں میں، ہماری عدالتوں میں، ہمارے زندگی کے ہر سسٹم میں قرآن کریم عملاً زندہ ہو جائے۔ یہ اصل مقصد ہے قرآن کریم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہے اقامت دین۔ تو یہ قرآن کریم کے 8 حقوق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔